مکہ میں ولید نامی کافر رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملہ دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر جمع ہو گئے تاکہ اس دن لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ اس میں ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے لوگو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کی یہ باتیں سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھوڑا سوار جو سبز پوش تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ بولا، میں جن ہوں، آپ کا غلام اور مسلمان ہوں۔ میں کچھ دنوں کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جس کا نام مسفر تھا، وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے اور آج دوبارہ وہ یہی بکواس بت میں گھس کر کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کے متعلق بکواس کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا۔ میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور راستے میں اس کو قتل کر دیا۔ پھر میں خود ولید کے بت میں گھس کر گیا اور اب جو کچھ کہا میں نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس جن کے لیے دعا فرمائی۔